بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی میری اپنی ایک دوست کی کہانی ہے۔ میری دوست بتاتی ہے کہ میری نانی کا گھر جو کہ فیڈرل ایریا میں تھا، ہم بچپن میں زیادہ تر اپنی نانی کے گھر رہا کرتے تھے۔ میرے ماموں نے مجھ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا۔ اس وقت میرے ماموں کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ رات کو اکثر دیر تک اپنے کمرے میں جاگ رہے ہوتے۔ میرے ماموں مجھے بتاتے ہیں کہ ایک رات وہ دیر تک اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا، ان کی نظر کمرے سے باہر دروازے کی آڑ پہ پڑی۔ انہیں ایسا لگا کہ کوئی دروازے کی آڑ میں سے ان کو کوئی جھانک رہا ہو۔ سفید رنگ کا کرتا جیسے ہوا سے ہل رہا ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئے تو کمرے کے باہر کوئی موجود نہ تھا۔ انہوں نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو ان کی امی سوئی ہوئی تھیں۔ یہ رات تقریباً 3:30 بجے کا واقعہ ہے، جب ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے کمروں کی لائٹ جلائی، باہر برآمدے میں جھانکا تو کوئی مجھے نظر نہ آیا۔ پہلے تو مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر مجھے ایسی خوشبو آئی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خوشبو ایسی تھی جسے کبھی میں نے پہلے محسوس نہ کیا ہو۔ اس صورتحال میں مجھ سے بالکل بھی پڑھا نہ گیا اور میں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں نے کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میرے گھر والے بے خبر سو رہے تھے۔ خیر، جیسے تیسے وہ رات گزری اور پھر صبح ہو گئی۔ صبح یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو میرے گھر والوں کو میرا وہم لگا۔ میری بات پہ کسی کو یقین نہ آیا۔ اس دن کے ٹھیک 2 روز بعد ہمارے گھر کے سامنے والی خاتون ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رات کے وقت جب میں نماز کے لیے اٹھی تو میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو آپ کے گھر کی دیوار کے اوپر ایسا وجود بیٹھا تھا جس کے پاؤں بہت لمبے زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے میری حالت خراب ہو گئی اور میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور پھر جا کر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن جب میں کالج سے گھر آیا تو میری امی، جو کہ میری نانی ہے، انہوں نے مجھے سامنے والی آنٹی کا واقعہ سنایا۔ میرے ماموں بتاتے ہیں کہ اکثر میں نے رات کے اوقات میں بھی ایسی چیزیں محسوس کی ہیں، جیسے صحن میں 4 عورتیں گول دائرے کی شکل میں چکر کاٹتی ہوں، کبھی کسی کے چلنے کی آوازیں، کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں۔ میرے ماموں بتاتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی کچھ اپنی امی سے شیئر نہیں کیا، کیونکہ اکثر میری امی رات کو اکیلی رہتی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور آج ایک وقت ایسا آیا کہ جب میری امی پھر اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کچھ دن بعد ہم نے وہ گھر بھی بھیج دیا، لیکن اس گھر میں یہ بتا دوں کہ اس گھر میں کچھ ایسا وجود ضرور تھا جسے شاید میں نے یا میرے علاوہ کسی اور نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ یہ تھی میری دوست کے ماموں کی کہانی۔
امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اگلی کہانی میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔